کیا سوتے وقت عورتیں اپنے بالوں کو کھول کر سو سکتی ہیں یا ان کو دوپٹہ اوڑھ کر سونا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے، بعض خواتین سونے سے پہلے اپنے دوپٹوں کو اتار لیتی ہیں. کچھ خواتین ایسی ہیں جو ننگے سر سوتی ہیں، کچھ دوپٹے کو اوڑھے اوڑھے ہی سوتی ہیں. ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر اپنے بالوں کو دوپٹے سے پہلے بند کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد سوتی ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بال کھلے ہوں گے تو جنات یا شیطان یا ان جیسی چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں عورتوں کے بال کے اوپر عاشق ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے بالوں کے اوپر یہ چیزیں عاشق ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے کچھ عورتیں اپنے بالوں میں دوپٹے کو اچھی طرح سے لپیٹ کر سوتی ہیں. تو شریعت کا کیا صحیح مسئلہ ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں، اسلام میں جو پردہ ہے نا، جو پردے کا حکم ہے، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ عورتوں کی ہتھیلی اور چہرے اور بال، جو یہ ٹخنوں سے نیچے کے جو پیر ہیں تلوے، اس کے علاوہ کا پورا جسم، پوری باڈی عورتوں کی ستر میں شمار ہے. اور الفخذ عورت، ران سطر چھپانے کی جگہ، یہ مردوں کے لیے. یعنی مردوں کی جو سطر میں جو چیزیں شمار ہوں گی وہ کمر سے لے کے، یعنی کمر سے اوپر جو ناف ہے، ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک، گھٹنے سمیت اتنا حصہ مردوں کے لیے سطر میں شمار ہوگا. عورتوں کے لیے ہتھیلی اور چہرہ اور جو یعنی کہ تلووں کے نیچے والا جو حصہ، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم سطر ہے. تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ عورتوں کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے وہ نامحرم کے لیے دیا گیا ہے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ نامحرم اس کو نہ دیکھ پائے. اب محرم میں شوہر ہو گیا، بھائی ہو گئے، اس کے بہنیں ہو گئیں، گھر والے ہو گئے، جو بھی محرم رشتے ہیں، تو ان کے سامنے بہرحال اتنا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے سامنے بھی اپنے آپ کو مکمل کپڑوں میں رکھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بے حجاب ان کے سامنے ہو جائے. اب یعنی کہ اگر محرم ہیں تو وہ بالکل بال کھلے اور ہاتھ کھلے اور اسی طرح سے آ جائے. اس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن ان کے لیے اتنی اجازت ہے کہ اگر کوئی عورت عورتوں میں جا رہی ہے، عورتوں کے بیچ میں جا رہی ہے، تو اپنے چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے. اور اگر وہ گھر پہ اکیلی ہے تو وہ ننگے سر بھی رہ سکتی ہے. چونکہ جو پردہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ جو نامحرم ہیں ان کی نگاہ نہ پڑے، تاکہ عورتوں کے بال وہ نامحرم نہ دیکھ سکے. اور گھر میں اگر کوئی عورت ایسی سیکوئر جگہ پہ سو رہی ہے کہ جہاں پہ کسی آنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہ سو رہی ہے نو پرابلم ہو کے، کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازے بند ہیں، تو بال کھول کر بھی عورت سو سکتی ہے. لیکن اگر وہ اپنی عادت یہ بنا لینا کہ بالوں کو یعنی کہ چھپانے والی، تو اس کے لیے زیادہ افضل ہے، اس کے لیے بات زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ دنیاوی جو تمام مصیبتیں ہیں ان سے وہ عورت بچی رہ سکتی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بال لٹک گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو ایسا ہوتا ہے کہ لمبے کسی عورت کے بال ہیں، وہ تخت سے بیڈ سے نیچے چلے گئے، اس میں کوئی نجاست لگ گئی تو یہ مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے. یا اس کے ذریعے سے کوئی چیز، کوئی رینگنے والے یعنی پرندے، چیونٹیاں وغیرہ اس کے بالوں کے اوپر آ سکتی ہیں. تو ان چیزوں سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بالوں کو باؤنڈ کر لے. لیکن اگر کوئی عورت اپنے بالوں کو کھول کر سو رہی ہے تو شریعت میں وہ عورت گناہگار نہیں ہوگی، کیونکہ جو بالوں سے بھی پردہ ہے وہ نامحرم سے. رات میں اگر کوئی عورت سو رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، یا کوئی عورت اپنے بہن کے ساتھ، یا اپنے گھر والے ہی اس کے ہیں، تو وہ اپنے بالوں کو کھول کر بھی سو سکتی ہے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے، ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.